دعائیں سرور امام زمانہ علیہ السلام اللہ الرحمن اللہم صل ولیک المرشد ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا الزکاة وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا وفا محمد وآل محمد برائے تاجیل ظہور امام زمانہ آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات باواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی محمد. دعا ہے خالق کائنات محمد وآل محمد کا عظیم خالق بانیان مجلس کا یہ فرض ادا بچھانا آپ سب کا کل کیانا ہم گناہگاروں کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں منظور مقبول. اللہ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ آج کے اس دن کا واسطہ اس امام کا واسطہ سید آصف علی گیلانی سید حسن علی گیلانی سید انیس عباس جعفر اور دیگر جتنے بھی مومنین بیمار ہے باللہ انہیں شفائی کاملہ عطا فرما. جتنے بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. بیزار ہے انہیں زار عطا فرما. جتنے مقروض ہیں ان کے غیر سے قرض ادا فرما. باللہ ہم سب کو بار حج بیت اللہ و چہار معصومین کی زبان میں فرما. ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اس مجلس سے ادا کا ثواب میرے اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین بالخصوص میرے دادا مرحوم پیغمبر سید حسن عسکری ندوی پیغمبر سید شفقت حسین ندوی بدوختر بیگم سید بدر عباس سید بدر عباس اور بالخصوص میرے والد مرحوم ذاکر اہل بیت سید فخر عباس ندوی کے نام والد درج کرنا. میرے مرحومین کو نعمات بہشت عطا فرما. لباس بہشت عطا فرما. ان کی قبول کو نور ولایت علی سے منور فرما. باللہ اور جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے ان سب کی جائز حاجات کو قبول فرما. ایک التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی دفعہ سورہ اخلاص بالخصوص پیغمبر سید ذاکر اہل بیت حسن عسکری سید شفقت حسین بدوختر بیگم سید بدر عباس سید فخر عباس اور دیگر اس امام بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مرحومین ہیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بلند صلوات ویسے تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور 11 بج چکے ہیں. عموماً ہونا تو یہ چاہیے کہ مسائل پڑھ کے آپ لوگوں کو اجازت دے دی جائے لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ دو جملے بدلتے ہو اگر مرضی ہے تو پھر ایک نعرہ زیادہ نہیں کہیں کو اختصار کے ساتھ 10 منٹ فضائل انشاءاللہ 10 منٹ مسائل اور آپ کی زحمت کو تمام رکھوں گا. جتنی دیر اس ممبر پر ہوں دل ہے آج کی مجلس اس امام پہ پڑھوں اس ذات ذی صفات پہ پڑھوں کہ جو
आबिदीन की हवेली में ज़ैनुल आबिदीन है। नहीं हर बंदा नहीं, जो आबिदीन की हवेली में ज़ैनुल आबिदीन। मैंने इमाम की इस मजलिस के लिए जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये कलाम मजीद का 40वां सूरा सूरह गाफिर आयत नंबर 7 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। नबी शादी आपसे दुआएं लेती है और दीगर मोमिनीन से जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अब जो बंदा चौथे इमाम की मजलिस में आया है और चौथा इमाम सुनने आया है, उसके लिए आयत बड़ी आसान हो जाएगी समझना। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। कुछ बंदे बहुत पड़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ वो बंदे हैं जो खामोश बैठे हुए हैं, और अक्सर मुझे इन खामोश बंदों को देख के डर लगता है कि कहीं इनसे भी समय तमार नाराज ना हो जाए। नहीं जुमला नहीं समझ पाए, सवाल करो मोहम्मद अब्बास क्यों नाराज होंगे, इस बात का क्या रब्त है? हाँ, मुझे डर है कि कहीं भी समय तमार आपसे नाराज ना हो जाए। क्या कहेंगे कि मैं जबान कटा के भी अली अली करता रहा, ये जबान रख के भी ना करता। क्या कह रहा है? जो लोग अल्लाह की इबादत पकड़ के करते हैं, गरूर से करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो अनकरीब वो जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल हो। दो रिवायतें पेश करनी है और रहमत को तमाम करना। पहली रिवायत कि कौम बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा नबी, 1 साल हो गया है, कहर पड़ गया है, हमारे जानवर मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई, अल्लाह से कहे कि बारिश बरसात। मूसा नबी ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा मूसा इनसे कहो कि 3 दिन तक रोजे रखें, 3 दिन तक रोजे रखें, मैं बारिश बरसात। अब कौम बनी इसराइल ने 3 दिन रोजे रखे, लेकिन बारिश न बरसा। अब कौम बनी इसराइल ने मूसा नबी से कहा, क्या आपके तो अल्लाह ने कहा था कि बारिश बरसात। मूसा ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा मूसा इन सब से कहो कि सारे इकट्ठे होकर एक सहरा में आए, सहरा में आके नमाज इस्तिस्का पढ़े, मैं बारिश बरसा। और मूसा अकेले नहीं आना, बच्चों को भी लाना है, बुजुर्गों को भी लाना है, जानवरों को भी लाना है, बीमारों को भी लाना है। जब सब मिलकर दुआ मांगेंगे तो दुआ कबूल होगी। पता चला जब सब मिलकर मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है। तो जभी तो हम मजलिस शबीर में मिलकर बैठे। तारीख में लिखा, मासूमीन ने रिवायत में 70,000 कौमें बनी इसराइल सहरा में आए, नमाज इस्तिस्का पढ़ी, लेकिन बारिश फिर ना बरसी। अब मूसा नबी ने अल्लाह से कहा, अल्लाह बारिश फिर नहीं बरसी। अल्लाह ने कहा मूसा तेरी 70,000 की कौम में एक गुनाहगार ऐसा है जिसकी वजह से मैंने सबकी दुआ रद्द कर दी।
ایک گناہگار کی وجہ سے سب کی دعا رد ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ جانتا ہے وہ گناہگار کون ہے، اسے کوئی یہاں سے اٹھ کے چلا جائے میں بارش برسا دوں۔ اب موسیٰ نبی نے اعلان کیا، بتایا کہ وہ ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میری وجہ سے عذاب آیا، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب پوری قوم بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے کہ کون اٹھ کر جاتا ہے۔ اب وہ جو گناہگار تھا وہ جانتا تھا کہ میری وجہ سے عذاب آیا ہوا، اب اس نے دل ہی دل میں کہا ہے اللہ گناہگار تو تیرا ہوں۔ اے اللہ گناہگار تو تیرا ہوں، شرمندہ اپنی مخلوق سے کرائے گا۔ اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا یہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، قوم بنی اسرائیل حیران ہو گئی، کہا اے موسیٰ یہاں سے کوئی اٹھ کر بھی نہیں گیا اور بارش بھی برسنا شروع ہو گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہ جو گناہگار تھا وہ اس نے اب توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ نبی نے کہا اے اللہ مجھے اس بندے کا نام تو بتا جس کی توبہ تو نے قبول کی ہے۔ اللہ کی آواز آئی اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا میں نے تب نام نہیں بتایا تو اب تو میرا مقرب بن گیا۔ محترم بعض اوقات تو یہ ایسا ہوتا جس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتا، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم کی دعا قبول ہوتا ہے۔ اب ایک روایت یہ بتائی اور آخری روایت اور منزل مصائب کی طرف چلی جائے۔ واقعہ بالکل اسی طرح ہے لیکن جگہ مختلف ہے، قوم مختلف ہے۔ جگہ ہے مدینہ، امت ہے رسول۔ آ گیا میں اپنے ملک، امت نے نبی کی امت پہ نبی کی آل پہ اتنے ظلم کیے، فضائل کے ظلم کہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر۔ مدینہ میں کیا ہے بات، مدینہ کے لوگ پریشان، کہا کہ آؤ سب مل کر مسجد نبی چلتے ہیں، نماز استسقا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ ساری قوم مدینے میں مسجد نبی میں جمع ہو اور دعائیں مانگتے، اے اللہ تیرے نبی کا شہر ہے، تیرے نبی کی مسجد ہے، یہ آداب ہم سے ٹال۔ اب یہ نہیں پتا جس نبی کا واسطہ دے رہے ہیں اسی نبی کے آج پہ ظلم نہیں کرتے، سارے دعا مانگتے۔ اب انہی لوگوں میں ایک صحابی ہے، ایک راوی ہے جس کا نام ہے سعید ابن مسیب۔ یہ اس کا تعلق مذہب شیعہ سے نہیں ہے، اہل سنت مذہب سے۔ یہ روایت کرتا ہے، کہتے میں نے دیکھا جہاں اتنے سارے بندے دعا مانگ رہے ہیں، وہیں پر سامنے سے میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام آ رہا ہے، حبشی غلام آ رہا ہے جس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے مسجد نبی کے دور جا کے کونے میں بیٹھے۔ راوی کہتا ہے مجھے بڑی تشویش ہوئی، یہ چھپ چھپ کے کیوں جا رہا ہے، دور ایک کونے میں کیوں بیٹھ گیا۔ راوی کہتا ہے میں اس کے پیچھے جا کے ایسے بیٹھ گیا جیسے میں اسے سن ہی نہیں رہا۔ اب اس حبشی غلام نے کیا کہا، وہ راوی کہتا ہے اس نے اپنی عبا کے دامن سے ہاتھ نکالا اور ہاتھ نکال کر کہا کہ اے بار الہ تجھے میرے مولا کا واسطہ۔ آپ بھاگ گئے ہیں، تجھے میرے مولا کا واسطہ بارش برسا۔ اتنا کہنا تھا کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، مدینہ والے خوش ہو گئے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی۔ راوی کہتا ہے میں تو جانتا تھا نا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس حبشی غلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنا خوددار تھا
کہ جیسے ہی دعا قبول ہوئی اس حبشی غلام نے اپنے دونوں ہاتھ ابا کے دامن میں چھپا لیے تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اور وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور مسجد نبوی سے باہر نکلا۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ واقعی اس کا کوئی آقا عام نہیں ہے، اس کا مولا کوئی عام نہیں ہے، یہ کسی عام امام کا شاگرد نہیں ہے، ذرا پتا تو کروں اس کا آقا کون ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ اب وہ راوی اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حبشی غلام مسجد نبوی سے نکلا، حیرت نہ رہی کہ وہ اس گھر میں گیا جہاں پر امام سجاد رہتے تھے، جہاں پر چوتھے امام رہتے تھے۔ اللہ برائے خجود امام زین العابدین علیہ السلام بلندتر صلوات۔ کربلا کی طرح اور رو کر کہا ہائے او میرا علی اصغر پہ آسام اجرک من اللہ۔ مولا دوسری شرط یہ ہے کہ جس خنجر سے ذبح کیا جائے وہ خنجر تیز ہو تاکہ ذبیحے کو تکلیف نہ ہو۔ امام رو کر کہتے ہائے او میرے بابا کو 13 ضربوں سے مارا گیا۔ عزادارو تیسری اور آخری شرط کہتا مولا تیسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو اس کی جنس کے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ بس امام کرسی سے اٹھے اور کربلا کی طرف رو کیا اور منہ پر ماتم کر کے کہا ہائے اور 70 قدم سے اور میری پھپھی زینب دیکھتی رہی، قاتل کی منتیں کرتی، اجرک من اللہ، قاتل کی منتیں کرتی۔ غدار و شرم کر کے نہ رونا، ایک عزادار کا جنازہ ہے، ایک ماتمی کا جنازہ ہے، ایک عزادار کا جنازہ ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ ایک دن امام کا ایک صحابی امام کے قریب آیا اور قریب آ کر کہا مولا فلاں تاریخ کو میرے بیٹے کی شادی ہے۔ اللہ اکبر، مولا میرے بیٹے کی شادی پر آئے۔ امام نے رو کر کہا اور کربلا کے بعد میں شادیوں سے نہیں آتا۔ 2 دن گزرے، یہی امام کا صحابی مولا کے قریب آیا، کہا مولا آپ شادیوں میں تو نہیں آتے لیکن میں نے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے، مولا آپ تب تو آئے گے۔ امام نے کہا میں نہیں آؤں گا بلکہ میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی امام کہتے ہیں میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی آئیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ ذاکر سے کہنا کہ وہ شہادت علی اکبر پڑھے۔ عزادارو امام آ جاتے اور امام کے لیے مسند لگائی جاتی، ممبر کے ساتھ مسند لگائی جاتی۔ عزادارو ایک ذاکر اٹھا اور مرثیہ پڑھتا شہزادہ علی اکبر کا، جب گریہ بلند ہوتا ماتم بلند ہوتا، تھوڑی دیر بعد صحابی نے دیکھا کہ امام اپنی مسند پر نہیں ہے۔ عزادارو جملہ سن سکو گے، کتابوں میں جملہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا۔ عزادارو اس نے کہا میں نے دیکھا مولا اپنی مسند پر نہیں ہے، دیکھا امام اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مومنین نے جوتیاں اتاری ہے۔ میں نے کہا مولا یہ آپ کا مقام نہیں ہے۔ اور اس وقت امام نے کہا اور جب تو نے بلایا تھا میں تیرا مہمان تھا، میں نے تیری مہمان نوازی قبول کی، اب تو نہیں جانتا اور میری دادی زہرا عرصہ لینے کے لیے آئی۔ عزادارو کیا مسائل امام کیا پڑوس امام کی غربت کہ جس کی امامت کا آغاز ہی شام غریبہ سے ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونے کے لیے آئے ہونا تو جملے سن لو اور تابوت برآمد ہو جائے گا۔ عزادارو کیا بتاؤ اس امام کی غربت جس کی امامت کی پہلی شام غریبہ
اور امام کہتے ہیں مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ میرے دادا علی کو امامت ملی، لوگوں نے شریعت پوچھی، لوگوں نے مسئلے پوچھے، میرے تایا حسن کو امامت ملی، لوگوں نے شریعت کے مسئلے پوچھے، میرے بابا حسین کو امامت ملی، لوگوں نے شریعت کے مسئلے پوچھے، مگر جب مجھے امامت ملی تو جانتے ہو میری امامت کا پہلا سوال کس نے کیا، پہلا مسئلہ کس نے پوچھا؟ علی کی غیور بیٹی نے، عالمہ تو غیر معلمہ نے، اور پوچھا بھی یہ سجاد علی اکبر کا قاتل میری سر کی چادر چھین کے لے گیا، اور میری چادر چھین کے لے گیا۔ سجاد بندہ ان خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے، بس عزاداروں وقت گزرتا گیا، امام کے دل میں ابھی بھی شام ہے، غریب کے دل میں ابھی بھی شام کا بازار ہے۔ خدا آپ کو وہ بازار دکھائے، میں اپنی آنکھوں سے وہ بازار دیکھ کر آیا ہوں، آپ بھی وہ بازار دیکھ کر آئے، دعا کرتا ہوں اور گواہی دیں گے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد کوئی شریف زادہ اس بازار سے گزر نہیں سکتا، اور جس بازار سے میرا غیور امام گزرا، اور میں جب اس بازار میں گیا میں نے کہا مولا میں تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ حوصلہ سید سجاد کا 95 ہجری مدینہ کا شہر میرے اتباع مظہر ہے۔ میں نے بڑے آرام سے جملہ پڑھ لیا، آپ نے بڑے آرام سے جملہ سن لیا۔ عزاداروں، کیا اس امام کو بھی زہر کی ضرورت تھی جس سے شام کا بازار کھا گیا ہو، جس کے جگر کو شام کا بازار کھا گیا ہو، جس کے جگر کو پھپھی کی بے رضائی کھا گئی ہو، جس امام کے جگر کو ابن زیاد کی بیشی کھا گئی؟ امام کو زہر مل گیا، امام کے لیے بستر بنایا، امام کو لٹایا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا مجھے پانی لا، پانی کا کہنا تھا، کوئی بیٹا کہیں سے جام لے کر آیا، کوئی کہیں سے جام لے کر آیا، کوئی کہیں سے جام لے کر آیا، بس ایک مرتبہ جام کو دیکھا اور رو کر کہا آئے آج میں نے ایک مرتبہ پانی مانگا، میرے اتنے بیٹے پانی لے آئے، میرا بابا حسین پانی مانگتا، میرے بابا کو کسی نے پانی نہ دیا۔ بس عزاداروں، تھوڑی دیر تو گزری نا تو امام کی ایک چیخ بلند ہوئی، امام باقر نے کہا بابا کیا درد زیادہ ہے؟ کہا سجاد باقر یہ درد نہیں ہے، ابھی ابھی شام سے ہوا کے ذریعے پیغام آیا ہے، آج 2 جنازے برآمد ہوئے نا۔ عزاداروں، ایک مولا سید سجاد کا، ایک جاریت زہرا اور کنیز سادات بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، بڑے احسان ہے اس بی بی کے 2 جملے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ کہا بیٹا باقر ابھی ابھی شام سے ہوا کے ذریعے پیغام آیا، باقر میری دادی کے بڑے احسان ہے، باقر شام چلا جا، علم امامت سے شام آئے، اس مقام پر آئے جہاں بی بی فضہ بی بی زینب کی قبر میں سال رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے سجاد آجا، اور سجاد دادی کا وقت آخر ہے۔ ایک مرتبہ مولا باقر نے کہا اور دادی میرا سلام ہو، اور بی بی فضہ نے کہا اور کیا میرا سجاد آ گیا؟ اور کہا دادی سجاد نہیں آیا، باقر آیا ہے، اور کہا میرا سفروں کا سگدی کیوں نہیں آیا؟ مولا باقر نے رو کر کہا آیا میرے بابا کو زہر مل گئی، میرے بابا کو شام والی بیماری کھا گئی۔ عزادار ہوتے ہیں، ایک جملہ پڑھنا میں نے، جب اشارہ کروں گا تب تابو اٹھائے، میرے بابا کو شام والی بیماری، اس جملے پر بی بی فضہ نے جملہ کہا بیٹا باقر تو امام ہے نا، باقر ایسا کر امام ہونے کے ناطے میری 2 دن کی زندگی بڑھا دے۔ کہا دادی کیوں؟ کہا میں سجاد کی لاش پہ ماں بن کے ماتم کروں، میں سجاد کی لاش پہ ماں بن کر ماتم کروں گی، اور
بیٹا باقر وصیت کی بیٹا باقر جب بابا کو غسل دینا تو پیروں میں جب پانی ڈالنا اور ذرا آرام سے ڈالنا اور 1400 میل پیدل چلو. بس کے لیے کیا آوازیں بلند ہو جائے میرے بات کا تابوت سامنے ہے. ایک جملہ اور کہتا ہے عزادار و بس امام محمد باقر علم امام سے مدینہ آئے. کیا دیکھا بابا کی آنکھیں بند ہو گئی اور شیعوں خاک اڑاؤ اور شیعوں ماتم کرو. چوتھا امام اس دنیا سے چلا گیا. ایک عزادار چلا گیا اور حسین کو رونے والا چلا گیا. ایک نمازی چلا گیا. بس عزادارو امام محمد باقر نے بابا کو غسل دیا. روایت میں ملتا ہے 3 غسل دینے والے ایسے ہیں کہ جن کے غسل دیتے ہوئے چیخ بلند ہوگی. پہلا کون ہے؟ پہلے کون ہے؟ آؤ بتاتا ہوں. مدینہ کا شہر ہے. 3 جمادی ثانی ہے. شام کا وقت ہے. علی غسل دے رہے ہیں سیدہ کو. ایک مرتبہ پہلو سے ہاتھ ہٹایا. علی جیسا امام چیخ مار کے رویا اور کہا یا رسول اللہ سیدہ کی ساری پسلیاں اجرکم من اللہ. عزادارو دوسرا وہ جنازہ ہے. شام کا زندان ہے. میرا غریب امام بہن کا جنازہ ہے. اور بی بی زینب نے کہا سجاد کیا سکینہ سے کرتا ڈالو. کہا نہیں پھوپھی اما اور تازیانے اتنے لگے ہیں. بس عزادارو تیسرا اور آخری جنازہ امام محمد باقر ہے. امام سجاد کو غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ جو کروٹ بدلے بابا کی پشت پہ پانی ڈالنے لگے. عزادارو ایسا زخم نظر آیا. چیخ بلند ہوئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا اور کہا میں نے بابا کی کمر پہ وہ زخم دیکھے جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام شمر تازیانے مارتا آیا ہے. بس عزادارو جنازہ تیار ہوا. اس شام سے جنازہ اٹھا. عزادارو سب نے جنازے کو کندھا دیا. میں کہتا ہوں جب نہیں جنازے سے آواز آئی ہو اور بابا حسین مجھے معاف کرنا اور میرا جنازہ تو اٹھانے والے ہیں مگر ہائے سجاد مجبور ہے اور میرے ہاتھوں پہ ہاتھ کڑیا. ہاتھ میں سجاد ایسے
سجاد رہے